اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کا موضوع باری تعالیٰ کا واحد لا شریک ہونا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ باری تعالیٰ واحد لا شریک ہے، کیونکہ وہ کامل مطلق اور غنی مطلق ہے، پس اس کے ما سوا ہر مخلوق اس کی محتاج ہیں، پس وہ اپنے الوہیت کے ساتھ متفرد ہوگا۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہیں تو واجب ہوگا کہ وہ حق تعالیٰ سے بے نیاز ہو، ورنہ وہ خدا ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض وہ اس کا شریک ہوگا اور اس کا محتاج بھی ہوگا تو لازم آئے گا کہ وہ اپنے کمال مطلق کے سبب اس بات سے اکمل ہو کہ وہ شریک باری تعالیٰ سے مستغنی ہو، اپنے غنائے مطلق کی بدولت تمام تر ہو۔ پس ایسے شریک کا وجود فرض کرنا جو حق تعالیٰ سے مستغنی ہو، اس کے کمال و غنا میں نقص ہیں، پس اس کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اور چونکہ اگر ازلیت میں کوئی اس کا شریک ہوگا تو واجب ہوگا کہ ان کے درمیان قدیماً وجودی فاصلہ ہو، جس کے بغیر دعیت متصور نہیں ہوتی۔ پس اس طرح یہ تین وجود لازم آئیں گے، اور ان تین کے درمیان فاصلے میں بھی قدیمی شمار کیے جائیں تو یہ 5 بن جائیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ لامتناہی بن جائے گا اور یہ باطل ہیں۔ اور اگر کوئی اس کی ازلیت میں اس کے ساتھ شریک ہوگا تو دونوں ازل میں مشترک ہوں گے، اور ہر ایک کسی ایسی صفت سے مختص ہوگا جو اس کو دوسرے سے ممتاز کر دے یا جدا کر دیں۔ پس یہ دونوں اپنی مشترکہ و مخصوص اور قابل امتیاز صفات سے مرکب ہوں گے، اور ہر مرکب حادث ہے جو چونکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ازلیت میں شریک ہوگا تو ہر ایک اپنی صنعت کو دوسرے کی صنعت سے ممتاز کرے گا، ورنہ شرکت ثابت نہیں ہوگی۔ اور ہر ایک کی ذات کا تقاضا ہوگا وہ دوسرے سے برتری حاصل کرے، ورنہ وہ خدا ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 91۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ 4 مراتب میں واحد ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اول، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا 2 خدا نہ بناؤ، وہ ایک ہی خدا ہے، سورہ نحل۔ دوسرا، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمایا اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، سورہ شورى۔ تیسرا، اس کی صنعت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، پس تم مجھے دکھاؤ کہ اس کے ما سوا دیگر تمہارے بنائے ہوئے خداؤں نے کیا خلق کیا، سورہ لقمان۔ چوتھا، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پس جو اپنے رب کی مخلوق کی امید رکھتا ہے، پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، چاہیں کہ وہ نیک عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، سورہ کہف۔ اللہ تعالیٰ کا مدرک ہونا، یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرک ہے، یعنی ہر شے پر احاطہ رکھنے والا اور ہر شے پر غالب ہے، اور یہی ادراک اس کا علم ہے۔
اور قدرت ہیں، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ اپنے نفس کو متصف کیا ہے اور کہا وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے اور باریک بینی اور باخبر ہیں۔ پس لفظ سے لطیف اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے اور خبیر اس کی علم کی طرف اشارہ ہے۔ پس ادراک اس کی صفت ذاتی ازلی ہے، جیسا کہ علم و قدرت میں کہا گیا، اور ادراک جو حوادث سے مقارن ہیں اس کی صفات فعل میں سے ہیں۔ پھر وہ باری تعالیٰ ازلی میں جس طرح عالم ہیں جب کہ کوئی معلوم موجود نہ تھا، اسی طرح وہ ازل سے مدرک ہیں جب کوئی مدرک موجود نہ تھا، اور یہ صفات ذات کا حکم ہے کیونکہ یہ بلا مغایرت عین ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا اور اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ باری تعالیٰ متکلم ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا اور فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، سورہ نساء۔ پس ہم یہ پاتے ہیں کہ دانا کبھی ایسے الفاظ سے مخاطب یعنی جس سے بات کہی جا رہی ہو، مخاطب کو خطاب نہیں کرتا جسے مخاطب نہ جانتا ہو، اور ہم کلام سے صرف حروف اور اصوات منظمہ مسموعہ مرکبہ ہی کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کلام کا معنی اصوات و حروف مؤلفہ متجددہ ہیں جو کہ کلام کے اختتام سے ختم ہو جاتے ہیں، اور خدا نے کلام سے اپنے آپ کو متصف بھی کیا، تو ہمیں قطعی علم حاصل ہوا کہ اللہ نے کلام کو بواسطہ فعل اپنی طرف نسبت دی ہے، جس کو وہ اپنی مخلوقات، حیوانات، نباتات و جمادات جس میں چاہے پیدا کر دیتا ہے، اور یہ کلام حادث ہوتا ہے کیونکہ وہ مرکب مؤلف ہوتا ہے، اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے۔ خود خدا نے ارشاد فرمایا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہیں یہ لوگ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، سورہ انبیاء۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔